اسی لیے کچھ نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، جیسے فجر سے پہلے سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے سنتیں ہیں. یہ دو نمازیں جو مؤکد سنت ہیں، تاکید کے ساتھ، ایمفیسس کے ساتھ ہیں، ضرور پڑھیں، اور کچھ میں بعد میں بھی ہیں. لیکن اس میں کیونکہ فجر نیند کا وقت ہوتا ہے، ظہر مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے پہلے سنتوں کو پڑھوا کر اگر دماغ کے اندر کوئی کام چل بھی رہے تھے، کچھ سوچیں چل بھی رہی تھی، تو وہ اسی کے اندر نکل جانی چاہیے. اس کے بعد جب فرض آئے گا تو انسان کا دماغ فارغ ہو ہر سوچ سے. اپنے آپ کو فارغ کریں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا استحضار، کیا دعا ہے، کیا کانورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا اللہ ہے، آسمانوں کا، زمین کا، سمندروں کا، جتنی لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ ایک اکیلے وحدہ لا شریک پال رہے ہیں. اس کا استحضار. الرحمن الرحیم، اللہ نے کیا تعارف کرایا اپنا. دیکھو میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میری رحمت سب سے زیادہ ہے، میری رحمت بہت گہری ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے اللہ اکیلا. اور پھر ایک نہایت ایک محبت والا مکالمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. کیا توحید ہے، کیا محبت کا اظہار ہے. اصل میں اگر میں اس کو کہوں کہ اللہ صرف آپ سے محبت کرتے ہیں بس. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، ہدایت دے دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے اپنا انعام کیا. یعنی اللہ وہ لوگ جن سے آپ کو محبت ہے. یا اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ سے، آپ کی عبادت کرتا ہوں، صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا دیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن پہ آپ نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے میں نہ چلائیے گا جن سے آپ ناراض ہو گئے، جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا. یا اللہ ان لوگوں کے راستے میں مت چلائیے، پر بھی مت چلائیے گا جو بھٹک گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے. آمین. اس کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت، پھر رکوع میں جانا، رکوع کی تسبیحات کا استحضار. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب ہر عیب سے جو عظمت والا ہے. کیا محبت ہے، میرا رب ہے، پاک ہے، عظمت والا ہے. سجدے میں جائیں، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب ہر عیب سے جو سب سے اعلیٰ ہے. اور اس سجدے میں اپنی کمزوری، اپنی پستی کا اظہار، اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا اقرار. کیا نماز ہے. ایسی نماز اس استحضار کے ساتھ پڑھی جائے، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی نماز ہے، 3 رکعت مغرب کی، تو کیا تعلق قائم ہوتا ہے اللہ سے. اور آخر میں بالکل نماز کے آخر میں شہادت دینا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جس سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر اپنی دعا مانگنا عربی زبان کے اندر، جو بھی قرآنی مسنون دعائیں ہیں، اور پھر اس سے نکلنے کے لیے سلام دائیں بائیں کرنا. یہ اگر اچھی نماز ہو جائے تو کیا اللہ سے تعلق بنتا ہے. ایسا بندہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ایسی نماز. لیکن جو روح کو تسکین ملتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتی. لوگ شرابیں پی رہے ہیں، لوگ ڈرگز کر رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، عالیشان محل گاڑیاں بنا رہے ہیں. شاید ان کو کہیں تسکین مل جائے، کہیں تسکین نہیں ہے. تسکین صرف اللہ کی یاد میں، اور اللہ کی یاد میں سب سے زیادہ بڑھ کر وہ نماز. پلیز اس کی ہم سب محنت کریں، دعا بھی کریں اللہ سے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ آپ کی مدد طلب کرتا ہوں کہ میں آپ کو یاد رکھوں اور آپ کا شکر ادا کرتا رہوں
اور یا اللہ آپ کی بہترین عبادت کروں. یہ دعا ہے، مسنون دعا، نماز کے بعد کی دعا ہے ایکچولی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بہترین نماز پڑھنے کی.